السلام علیکم ناظرین، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو موضوع ہے جی نواز شریف صاحب کی قانونی رکاوٹیں اس طرح ختم ہوئی ہیں جس طرح پیدا ہوئی تھی، اور بالکل وہ فری ہو گئے اور ان کو مہلت بھی مل گئی 24 اکتوبر تک کی۔ اس کے علاوہ یہ چہمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں فارسی کا لفظ میں صحیح بولا ہوں کہ نہیں، کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا الیکشن وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نواز شریف صاحب پھر کیوں آ رہے ہیں اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے۔ تو عمار مسعود صاحب سے میرا خیال ہے الیکشن کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں سر، کہ پھر ایکسرسائز کا کیا فائدہ، نواز شریف صاحب آ بھی رہے ہیں پرسوں تو الیکشن بھی نہیں ہوں گے، تو واقعی کریں گے کیا؟ نہیں، میری زندگی کا تو مقصد یہی ہے، ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن، مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ڈیوٹی تفویض ہوئی ہے، ان کی ذمہ داری لگی ہے کہ اس حوالے سے کنفیوژن کریٹ کریں، ابہام پیدا کریں، اور یہ کہتے رہیں کہ نہیں الیکشن نہیں ہو رہے، ہمیں تو الیکشن ہوتے نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی کے حوالے سے بھی کچھ بدگمانیوں کا اظہار کریں کہ نہیں یہ نگران سیٹ اپ چلتا رہے گا اور اسی طرح یہ چلے گا۔ یہاں الیکشن کس طرح، یہ بھی کہا گیا کہ نون لیگ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ الیکشن میں دلچسپی ظاہر نہ کرے اور یہی سیٹ اپ چلتے رہے تاکہ عمران خان کا توڑ ہو سکے۔ میرے ذاتی خیال میں یہ سب بدگمانیاں ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کی خوش فہمیاں ہیں، کچھ لوگوں کی خواہشات ہیں جسے وہ خبر بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ الیکشن تو مجھے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اس کی بڑی واضح وجوہات ہیں، وہ وجوہات بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا آنا، اگر جیسے آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے الیکشن نہیں ہونے تو نواز شریف کے آنے کی کیا ضرورت ہے، وہ لندن میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدے وغیرہ ہم نے کیے تھے اس کی مدت مارچ میں ختم ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کہ دنیا ایک ایسے نکمے سے نظام اور بوگس سے یا نام نہاد ڈیموکریسی کے نظام پر آپ کو مزید قرضے دے گی اور آپ کی حکومت پر، آپ کی ریاست پر مزید ٹرسٹ کرے گی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیبرری مارچ تک یہ پروسیس ختم ہو جانا ہے اور اگلی حکومت نے بائی دا اینڈ آف مارچ حکومت میں آ جانا۔ لیکن سر اس میں ایک بات ہے، جو بات دوسری ہے کہ وہ آپ نے اس نظام کو تو بوگس نکمہ سب کچھ کہہ دیا ہے، لیکن ایک اسی نظام نے ڈیلیور کیا ہے، ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، اس نظام میں گھی کی قیمت نیچے آئی ہے، تیل کی قیمت نیچے آئی ہے، گاڑیوں کی قیمت نیچے آ رہی ہے۔ تو اس نظام کو یہ خوش فہمی نہ ہو گئی ہو کہ ہم سے سب کچھ ڈیلیور ہو رہا ہے، ڈالر بھی نیچے لے آئے ہیں، 50-60 روپے اوپن مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں، اور چیزیں بھی ٹھیک ہو رہی ہیں، ریٹنگ بھی بہتر ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ نے 50,000 کا نفسیاتی حد بھی پار کی ہے۔ تو وہ شاید ان وجوہات سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ حکومت ٹھیک ٹھاک تو چل رہی ہے اور اکانومی کو کسی حد تک، پیٹرول کم کیا ہے 40 روپے تو کسی حد تک سنبھالا ہے، تو اب کیا ضرورت ہے کسی سیاسی سیٹ اپ کی اور کس کی؟ تو یہ کوئی وجہ بن سکتی ہے؟ اصل میں نا دیکھیے، یہ جو آج کل اکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ ڈراسٹک میجرز ہو رہے ہیں، یہ ایمرجنسی سچویشن میں جو کچھ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ملکوں میں 40 روپے پیٹرول کہاں زیادہ ہوتا ہے، پھر 40 روپے کم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ پیٹرول کی قیمت اتنی کم ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑھا کے اگر آپ اتنی کم کر دیں گے، لیکن پاکستانی عوام اسی طرح خوش ہوتی ہے۔ ڈالر کا ریٹ بہرحال اس میں فرق پڑا ہے، اچھی بات ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹینٹیٹیو ہیں، یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ چیزیں بری ہیں، اچھی بات ہے یار کہ ڈالر کی ریٹ کم ہو، روپے کی ویلیو بڑھ جائے، لیکن یہ لانگ لاسٹنگ نہیں لگتی، یہ ٹیمپریری سی ہیں۔ جیسے کہیں وہاں کریک ڈاؤن کر لیا، کہیں منی چینجز پر کریک ڈاؤن کر لیا، یہ کریک ڈاؤن یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹینیبل جب تک نہیں ہوگا، جب تک انفلو نہیں آئے گا ڈالرز کا، باہر سے کوئی اور امداد پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ ڈنڈے سے نہیں اکانومی چلتی، اکانومی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی فورسز کے اوپر چلتی ہے، ڈنڈا اس کے اندر کہیں نہیں آتا۔ تو کچھ لوگوں کو ابھی تو تھوڑی سی ڈنڈے سے چل رہی ہے، ہاں لیکن تھوڑی سی چل رہی ہے نا، اور تھوڑے وقت کے لیے چل رہی ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اس طرح نہیں ہوگا۔ دوسرا آپ کا ظاہر ہے واضح اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ گمان ہو جائے کہ بھئی ہم سے بہتر ملک کوئی نہیں چلا سکتا اور ہم ہی چلاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں سب نے بہت سبق سیکھ لیے ہیں عمران خان کے دور حکومت کے بعد۔ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے ہائیبرڈ نظام کا تجربہ نہیں کرنا، اور یہ نگران حکومت اگر کنٹینیو کرتی ہے یہ ایک اور ہائیبرڈ نظام ہوگا۔ عدلیہ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے درست فیصلے کرنے ہیں، ورنہ پھر یہ وہ نظام آئے گا جو ہمیں ہی کھا جائے گا۔ سیاست دانوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ دیوار سے ٹکر نہیں مارنی،
یہ ساری تو تمام جو فریقین ہوتے ہیں وہ اس وقت اپنے ٹوز پر ہیں. اس وقت میرا نہیں خیال کوئی اتنی بڑی غلطی کا متحمل ہو سکے گا. یہ ایک بات ہے الیکشن کے حوالے سے. دوسرا سبجیکٹ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور ابھی پرسوں ہی نواز شریف صاحب کی آمد ہے، چاند رات منائی جا رہی. کیا چوڑیاں، مہندی، کیا سلسلہ ہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح نا اس میں. اچھا، چاند رات تو بالکل بڑے آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ نون لیگ کے لیے اتنا اچھا نہیں رہا. ہمیشہ جمعے کو ہمیشہ برا ہی سمجھا جاتا رہا ہے، ہمیشہ فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں. بہت سارے جمعے ایسے آئے نواز شریف کے خلاف، پاناما کی ججمنٹ، باقی اور جب ان کو سزائیں ہوئی جمعے تھے. اور جمعے سے پہلے مجھے یاد ہے جب نواز شریف کی پاناما ججمنٹ آئی تھی تو اس سے پہلے جو کچھ لوگ تھے، کچھ مخالفین، اس کو چاند رات کہہ رہے تھے کہ کل سے جی نواز شریف حکومت میں نہیں ہوں گے اور یہ نہیں. لیکن دیکھیں کہ وقت کا پھیر کہ اب جمعہ ہی ان کے لیے چاند رات بن رہا ہے اور نواز شریف آ رہے ہیں، اور مخالفین کے لیے بڑا برا وقت ظاہر ہے، ان کے لیے یہ اچھا وقت نہیں ہے. جبکہ نون لیگ جمعہ کو سیلیبریٹ کری، یہ کبھی ہم نے کب سوچا تھا کہ نون لیگ جمعہ کو سیلیبریٹ کرے گی. اور ضمانتیں جس تیزی سے، برق رفتاری سے نواز شریف صاحب کی ہوئی ہیں، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی بالکل، ضمانتیں ان کی برق رفتاری سے بالکل ہوئی ہیں. کل انہوں نے فائل کی تھیں، آج ہو گئی ہیں. توشہ خانہ میں بھی ان کو ضمانت ہو گئی ہے. دوسرے جو 2 کیسز تھے، ایون فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنس، ان پہ بھی ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے. مگر میں کل سے دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ بڑے منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے، عام آدمی کو تو انصاف نہیں ملتا، ان کو کیسے مل گیا. ان لوگوں کو یہ توفیق نہیں کہ یہ بات کریں کہ ہوا کیسے تھا اور جس کی وجہ سے ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو بات بھی نہیں کر سکتے، تو پھر سول سیاستدانوں کے خلاف ہی کہ جی ان کو کیسے مل گیا. بھائی یہ بھی تو سوچیں کہ ان کو سزائیں کیسے ملی تھیں. سزائیں بھی تو ایسے ہی ملی تھی. مانیٹرنگ جج کب لگتے ہیں؟ فیصلے کس کس کیس پہ ہوتے ہیں؟ کیس پاناما کیا ہے، آپ اقامہ پہ سزا دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ نے حنیف عباسی کی گرفتاری رات کو دیکھی تھی، رات کو 12 بجے کون سی عدالتیں لگتی ہیں اور سزائیں ہوتی ہیں. تو جب ان لوگوں کو سزائیں اس طرح کی ملی ہیں تو ریورس بھی اسی طرح ہوں گی نا. اور وہ بھی ہواؤں سے ہوا تھا، بھی ہواؤں سے ہی ہو اور رہا ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے، جنرل اور مشرف ایسا کے پہلی دور بار میں، نہیں ہوا. ان لوگوں کی میموری کو ضیاء ریفریش الحق کے کرنے کی دور میں ضرورت بھی ہے. یہ ہوا تھا کہ ہاں اسی طرح مقدمات بنے تھے، اسی طرح ختم بھی ہوئے تھے. اسی تیزی سے، کیونکہ یہ مقدمات کہیں سٹینڈ بھی نہیں کرتے تھے نا. یہ مقدمات کسی ڈیو پروسیس آف لا سے نہیں بنے تھے. یہ مقدمات اسی طرح بھاگتے دوڑتے بنے تھے. سرینا سے فیصلے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، اور کیسے کیسے جلدی جلدی ہو رہے ہیں. راتوں رات فیصلے ہو رہے ہیں، راتوں رات الیکشن سے پہلے پہلے سب کو فارغ کیا جا رہا ہے. تو اب الیکشن سے پہلے پہلے واپس انفارغ کیا جا رہا ہے اور صحیح کیا جا رہا ہے. تو یہ یعنی یہ پہلی بار نہیں ہوا نا. میموری کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. 2017 سے لے کے 2022 تک جو ہوا ہے، 21 تک ہوا ہے، وہ باتیں بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نظام ایسے ہی تھا اور ایسے ہی چل رہا ہے. پہلے بھی ایسے چلا ہے اور اب بھی ایسے چل رہا ہے. اچھا، جب عمران خان صاحب کسی جلسے میں جاتے تھے اور طرح کی مقبولیت تھی ان کی، مطلب کوئی خوش شکل سی خاتون کہتی تھی کہ میں نے تو عمران خان سے ہی شادی کرنی ہے. کوئی اور خاتون ہوتی تھی، انہوں نے اپنے بازو پر دل اور اس کے اندر گھستا ہوا تیر کھدوا لیا ہوتا تھا، یا اس طرح کے کچھ. اب میاں صاحب ذرا معتبر قسم کے آدمی ہیں، تو ان کا کیسا استقبال کرے گا؟ استقبال کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے شاید کہ وہ لاہور کی جو خاتون ایم پی ہیں انہوں نے بھی ڈریسز بنوائے ہوئے ہیں. اس میں نواز شریف صاحب ہیں اور ڈریس پہ نواز شریف صاحب کی تصاویر ہیں. ان کے گانے ہیں، 2 گانے بنائے گئے ہیں. وارث بیگ نے گانا گایا ہے، ایک اور گانا بھی ہے. 2 گانے ریلیز ہوں گے. 2 گانا نہیں بلکہ 2 گانے. تو 2 گانے ہوں گے. کندیلیں جلائی جائیں گی، شمع جلیں گی. کل چاند رات کا پورا ماحول پیدا ہوگا. جی یہ چاند رات ہے، اس میں مریم نواز خود جلسے میں موجود ہوں گی، لوگ ہوں گے، اسکرینیں بڑی بڑی لگائی جائیں گی. کل پاکستان آسٹریلیا کا میچ ہے، وہ بھی دکھایا جائے گا. تو بڑا ایک وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی اچھا جائے گی. ویسے چلے خیر، اب بات لمبی ہو رہی ہے، اس کو مختصر کرتے ایک آخر میں اپنا ایک ایسٹیمیٹ ایز اے جرنلسٹ. ایک ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے، بندے کتنے آئیں گے نواز شریف میں؟ اور لوگ جو ہے نا، انہوں نے کہا تو نواز شریف ختم ہو گیا، شہباز شریف کے دور کے بعد نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی. تو اس وجہ سے اگر لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے تو وہ ایک طرح سے ریوائول ہوگا. تو آپ کا ایک صحافی کے طور پہ کیا اندازہ ہے؟ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہوگی کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ بالکل میرا خیال ہے بٹوین 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہو سکتا ہے اسٹیمیٹ. یعنی کہ 1 لاکھ سے اوپر ہوگا، یہ کنفرم بات ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے سائنٹیفک طریقوں سے اس دفعہ تیاری ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو بک کر لیا گیا ہے، گاڑیوں کے نمبر الاٹ ہو گئے، شناختی کارڈ ہو گئے، وہ آخری دن سارے ہی بھاگ جائیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا 1 لاکھ لوگ بھاگ جائیں گے، 2 لاکھ لوگ نہیں آئیں گے. اور جب ان کو اچھی آفر ہے، ٹھنڈی جگہ بیٹھنے کی اچھی جگہ مل رہی ہے، کھانا پینا اچھا مل رہا ہے، گاڑی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے، لاہور دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر نہ ہو. 1 لاکھ سے لے کے یعنی 5 لاکھ تک کا اسٹیمیٹ تو بالکل میرے خیال میں ہوگا. اور اگر 1 لاکھ سے اوپر کچھ بھی ہوتا ہے تو جلسہ کامیاب ہے، اور اگر 5 لاکھ ہوتا ہے تو بہت ہی کامیاب ہے. ظاہر ہے وہ 500,000 ہو جائے گا. پہلے انہوں نے 10 لاکھ کی بھی اسٹیمیٹ دیے تھے، ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتے تھے. تو
تو 5 لاکھ بھی ہوئے تو میرا خیال ہے اچھا خاصا شو ہو جاتا ہے. مینار پاکستان پہ 1 لاکھ سے اوپر لوگ ہوں تو آپ ایک سکسیسفل شو کہہ سکتے ہیں آپ. اور ایک طرح سے یہ اگر ہوا تو ریوائول بھی ہوگا. جو پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو استقبال کے انتظامات تھے شہباز شریف کے پاس. وہ سارا دن لاہور میں کراؤڈ کو لے کے گھومتے رہے لاہور میں کہتے نہیں اینو ہو جاؤ اینجن ہو جو پھر اخیر میں خود انہیں رستہ بھول گیا, کراؤڈ کو ہی بلا دیا. اس دفعہ سارے انتظامات جو ہیں مریم نواز کے پاس ہیں, بڑی محنت انہوں نے کی ہے. لیٹ سی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.